اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا والذین اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو. جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جتنے جانور ہیں چاہے زمین میں چلتے ہیں چاہے فضا میں اڑتے ہیں یہ تمہاری طرح قومیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی بتائی گئی کہ ان میں شعور نہیں ہے، ان کو کوئی اس طرح سکھانے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پری پروگرام دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ ایسے فنکشن کرتے ہیں جیسے ایک معاشرہ فنکشن کرتا ہے. تو اتنی بڑی نشانی ہے، تو مثلاً یہ اس نشانی سے غور کر لیں تو انہیں بات سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ بات نہیں سمجھنا چاہتے. تو اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو کیا ان کا سٹیٹس ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں سمن و بکمن. ایک ہم استعمال کرتے ہیں افعلو کا وزن. افعلو کا وزن ہوتا ہے جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، وہ تو ایک اس کو کہتے ہیں افعل التفضیل. ایک اور افعلو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الوان و عیوب. الوان و عیوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رنگوں کے لیے اور کسی کی خوبی یا برائی بیان کرنے کے لیے بھی یہ وزن استعمال کیا جاتا ہے. تو افعلو کے وزن پہ بے کاف میم جو روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گونگا ہونا، اس سے بنتا ہے ابکمو. تو ابکمو ہوتا ہے گونگا، اور اس کی جو پلورل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بکمن، گونگے. اسی طرح سواد میم میم کا مطلب ہوتا ہے نہ سننا، اونچا سننا یا بالکل نہ سننا. تو اس سے بنے گا اسممو، اور وہ پھر فلو میں بن جاتا ہے اسمو، اور اس کی پلورل جو ہے وہ فلو میں بن جاتی ہے سمن. تو سمن ہو گیا بہرے، بکمن ہو گیا گونگے. تو وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں. اچھا، ہمارے محاورے کے اندر ہم گونگے بہرے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. گونگا پہلے کہتے ہیں، بہرا بعد میں کہتے ہیں. عربی میں بہرا پہلے کہتے ہیں، گونگا بعد میں کہتے ہیں. اور پریکٹیکلی جنرلی جو ریزن ہوتی ہے گونگوں کی، زیادہ تر ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ بہرے ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے اس وجہ سے انہیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ اب ہم نے بولنا کیا ہے. یعنی اگر ان کی زبان میں بولنے کی صلاحیت ہو بھی تب بھی وہ بات نہیں کر پاتے. تو اس لیے عربی کا محاورہ پرہیپس ذرا سائنٹیفکلی زیادہ بہتر ہے. تو وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، یعنی یہ جان بوجھ کے جھٹلا رہے ہیں. ان کی سچویشن ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے جو کسی کی بات سن نہیں سکتا، کسی کو اپنی بات سنا نہیں سکتا، کسی کو پکار نہیں سکتا اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا یہ سٹیٹس ہو گیا ہے کہ اب یہ سننے اور سنانے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں. ان کے منہ میں جو بات نکلتی ہے وہ نامعقول ہوتی ہے، حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. جو یہ بات سننا چاہتے ہیں یہ صرف وہی بات سنتے ہیں جن سے ان کے نفس کی خواہش پوری ہونے کا امکان ہو. ان کو حق بات جس میں انہیں اپنے نفس کی خواہش کو رد کرنا پڑے، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے، اپنا راستہ ٹھیک کرنا پڑے، وہ بات یہ نہیں سن سکتے. اب انہیں سننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. فی الظلماتی، اور یہ اندھیرے میں ہے. یعنی ایک تو یہ کسی کے سن نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے، دوسرے ان کو کوئی دکھائی نہیں دے سکتا، یہ کسی نشانی سے کسی اشارے سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی مدد ہی کر سکتے ہیں. یہ اب بالکل اس سٹیٹس میں چلے گئے ہیں. تو ایسے اندھے بہرے اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو کیا علاج ہے؟ ہدایت تو ان کو ملے گی جو اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بخشا ہے، سننے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اگر وہ جان بوجھ کے ان کو ڈینائی کر دے، ان کو دبا دے اور اندھا دھند اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں گمراہی ہی دے گا. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے گا اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن یشاء، اصل میں یہ بھی یشاء تھا لیکن یہ کیونکہ آگے جوڑنا تھا تو پھر
عام طور پہ جزم کو زیر سے جوڑا جاتا ہے، اصل میں یہاں پہ جزم ہونی چاہیے تھی جیسے یہاں پر ہے، لیکن یہ جوڑنے کے لیے دیر آ گئی یہاں، کیونکہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہی رہے گا، من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو وہ چاہے گا اس کو وہ سیدھے راستے پر بنا دے گا، مطلب سیدھے راستے پر ڈال دے گا، اسے سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ چاہنے میں بنیادی وجہ انسان کی اپنی انٹینشن ہوتی ہے۔ جو انسان گمراہی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی میں جھونک دیتا ہے، اور جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے اعمال درست کرنا چاہتا ہوں، ایون دنیاوی لحاظ سے اگر انسان چاہے کہ میں دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا کیونکہ میرے میں صلاحیت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر انسان کی نیت ہو تو جنرلی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما فرماتے ہیں۔ صلاحیت انسان میں ہوتی ہے، انسان اس کو دبا دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، سہل پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو اکثر اللہ تعالیٰ انسان کی اگر نیت ہو تو اس کو صلاحیت عطا فرماتے ہیں اور وہ زندگی میں کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے، اور دینی لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی اللہ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے کہ مراد یہ ہے، جس کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دیتا ہے اپنی توفیق سے جو حق کی راہ پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، بہرے گونگے اور اندھیروں میں بھٹکنے والے نہیں بن کے رہ جاتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم، یہ ارأیتکم بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو اصل میں تو یہ یہاں تک ہے، ارأیتا آ ہو گیا کیا، رأیتا تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے غور کیا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بتاؤ تو بھلا۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھو تو ذرا، جب ہم کہتے ہیں نا دیکھو تو ذرا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا کے فزیکلی آنکھوں سے دیکھو، ہم دیکھو تو بھلا یہ کیا کہہ رہے ہیں، قیام یہ ہوتا ہے کہ سنو، لیکن محاورہ استعمال کرتے ہیں دیکھو تو ذرا، تو یہ دیکھو تو ذرا والا محاورہ ہے، بتاؤ تو بھلا، ارأیتا۔ اگر ارأیتا کے ساتھ زور ایڈ کرنا ہو، ایمفیسس کریٹ کرنا ہو، تو اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر لگا دیتے ہیں، تو اس کا جو پہلا صیغہ بنے گا بیسیکلی وہ بنے گا ارأیتکا۔ اچھا، ارأیتکا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا تو نے دیکھا تجھ کو، یا کیا تو نے دیکھا اپنے آپ کو، اب یہ محاورہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے ارأیتا، اور اس میں ایک زور ہے، ایمفیسس ہے، کیا تو نے دیکھا، غور تو کرو، بتاؤ تو بھلا۔ اور اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مخاطب واحد ہے تو ارأیتکا آئے گا، اگر مخاطب جمع ہے تو ارأیتکم ہو جائے گا۔ اگر یہ ایمفیسس نہ ہوتا تو یہاں پہ آتا صرف ارأیتم، اس کا بھی مورولس وہی مطلب ہوتا ہے۔ ارأیتم کے مقابلے میں ارأیتکم میں ذرا ایمفیسس زیادہ ہے، یہ ارأیتم بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 46 میں۔ تو کہہ دیجئے بتاؤ بھلا، ان اگر اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، یہ ہم عطا یاتی پڑھا ہوا ہے ہم نے، اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا وزن ہوتا ہے ضربہ کا، تو ضربہ ہوتا ہے نا، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربنا، اس نے مارا، ان سب نے مارا، اس عورت نے مارا، ان سب عورتوں نے مارا، اس پر یہ الف پہ یہ کے وزن پہ آئے گا عطایا، یعنی ضربہ کے وزن پہ آئے گا عطایا، یہ بن جاتا ہے عطا، یہ بن جاتا ہے عطیو، بن جاتا ہے عطاؤ، اور ضربت بنا عطیت، تو عطیت فلو میں آ جاتا ہے عطت۔ عطت کا مطلب ہے وہ مؤنث آئی،
عطا کا مطلب ہو گیا وہ مذکر آیا، عطت کا مطلب ہو گیا وہ مؤنث آئی، تو یہ دونوں یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ عطاکم اگر وہ آیا تمہارے پاس، عطتکم اگر وہ آئی تمہارے پاس، تو کہہ دیجئے کہ بتاؤ بھلا اگر آ جائے، اب کیونکہ اگر ہے تو ہم ماضی کے بجائے مستقبل میں ترجمہ کریں گے، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، عذاب کیونکہ مذکر ہے تو یہ مذکر کا صیغہ آیا، او یا اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس گھڑی، گھڑی کا مطلب قیامت کی گھڑی بھی ہے، گھڑی کا مطلب موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، تو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس وہ گھڑی آ جائے، اور اس میں ویسے نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اصل میں ایسا اتتکم جیسے ارأیتکم ہے، اس کو جب جوڑتے ہیں نا تو یہ زیر سے نہیں جڑے گا، اتتکم الساعۃ جو ہے نا یہ ذرا فلو نہیں بنتا، تو یہ پھر عام طور پہ پیش سے جڑ جاتا ہے، اتتکم الساعۃ، تو اگر آ جائے تمہارے پاس قیامت کی گھڑی یا تمہارے پاس آ جائے عذاب یا قیامت کی گھڑی سے بجائے یہ بھی ہوتا ہے کہ موت کی گھڑی آ جائے، اب یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ سوچنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ دعوت ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ کو بھی ہے، اور یہ دعوت قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہے کہ غور کرو اس بات کے اوپر، ذرا سوچو، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا تمہارے پاس تمہاری موت ایک دم آدم کے یا قیامت ایک دم آ جائے، قیامت برپا ہو جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تم؟ کیا کسی غیر اللہ کو پکارو گے تم اس وقت جب قیامت سامنے کھڑی ہو جائے، یا تم ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ کہ تمہیں لگے کہ بس میں مرا، اللہ کی طرف سے کوئی سخت عذاب آ جائے، ایک دم زلزلہ آ جائے، تو غیر اللہ کو پکارو گے تم؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جو توحید کی دلیل ہے نا وہ بیان فرمائی ہے، یہ بہت کلیئرٹی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ ہم اگر قرآن شریف نہ پڑھیں اور ہمیں کلیئرٹی حاصل نہ ہو اور ہم کسی کے پیچھے چل پڑیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا عقیدہ، اس کا دین، مذہب، سوچنے کا طریقہ، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن انسان یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میرے ابا جی ہندو تھے اس لیے میں بھی ہندو تو مجھے معاف کر دیں، یہ دس از ناٹ اے ویلڈ آنسر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، جانور یہ جواب دے سکتا ہے، جانور کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے آگے والی جو بھیڑ تھی اس نے کھائی میں چھلانگ لگا دی تو میں نے بھی چھلانگ لگا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ شعور نہیں بخشا تھا، آپ نے مجھے بھیڑ چال ہی سکھائی تھی کہ اگلی والی بھیڑ چھلانگ لگائے گی کھائی میں تو میں نے بھی کھائی میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اس کا یہ جواب ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، انسان کا ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی وہی والی بات جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی 6 سال کا 7 سال کا مشرکوں کا بچہ فوت ہو گیا تو اس پہ تو یہ جواب لگ سکتا ہے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ انسان جو شعور کی عمر کو پہنچ گیا وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرے باپ دادا غیر اللہ کو پکارتے تھے، کسی کے بھی ہوں، یا علی مدد پکارتے ہوں، میرے والدین یا علی مدد یا علی مدد کہتے تھے تو میں بھی کہتا ہوں، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہر انسان جس بھی عقیدے پہ ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کے رب نے کیا بھیجا ہے، اگر عیسائی ہے تو بائبل کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے اور اس کو سمجھے، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھے اور سمجھے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کتنا کلیئر کہ کیا جب تمہارے اوپر ایک دم کو عذاب کی گھڑی آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ یہ انسان کی فطرت میں کہ اس وقت انسان اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ اب اس کا ایکسپیرینس اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس سچویشن سے گزرا۔ مجھے یاد ہے ہم عمرے پر گئے ہوئے اور میرا خیال ہے یہ خانہ کعبہ کا واقعہ، تو ایک صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو سیڑھی پہ نا ان کا پاؤں جیسے پھسل جاتا ہے یا پھسلنے لگتا ہے، وہ حالانکہ سیڑھیاں کو لمبی تو ہے نہیں، تو فٹ ان سے منہ سے نکلا یا غوث اعظم، اور میں سوچوں کہ اللہ کے گھر میں آ کے پکار رہے ہیں غوث اعظم کو، اب کیوں پکار رہے ہیں؟ قرآن کے اندر تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کس کو پکارو گے اگر کوئی مصیبت، وہ کیونکہ صرف پاؤں پھسلا تھا نا، وہ یہ عذاب والی سچویشن نہیں تھی یا سعادت والی سچویشن نہیں تھی، مگر جب یہ سچویشن آتی ہے تو ہر انسان کو اللہ کے سوا سب سہارے بھول جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم
دنیاوی لحاظ سے بھی کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ مدد بھی نا بس ٹھیک ہے، وہ مانگنے کی اجازت ہے اسباب اختیار کرتے وقت، مگر نا وہ بھی ایک حد تک ہی مانگنی چاہیے۔ آپ نے کسی سے کہا یار مجھے 50,000 روپے دے دو، مجھے بڑی ضرورت ہے، اس نے نہیں دیے، آپ نے دو ایک دفعہ کہہ لیا تو بس بس صبح چھوڑ دیں پھر بس۔ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس سے آپ بغیر وسیلے کے مانگ سکتے ہیں، نمبر ون، بغیر کسی سبب سے مانگ سکتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور کسی سے تو بغیر سبب کی نہیں مانگ سکتے۔ آپ کا بھائی اگر امریکہ میں ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے دعا نہیں کر سکتے اے میرے بھائی مجھے 50,000 دے دے، اے میرے بھائی مجھے 50,000 دے دے، جب درمیان میں کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، فزیکل کوئی سبب موجود نہیں ہے، تو آپ نہیں کر سکتے، بے وقوف ہوں گے آپ۔ نہ آپ اپنے زندہ بھائی سے مانگ سکتے ہیں، نہ آپ اپنے فوت شدہ بھائی سے مانگ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس سے آپ بغیر کسی وسیلے کے مانگ سکتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے آپ بار بار مانگ سکتے ہیں، لپٹ لپٹ کے مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ سکتے ہیں، 1000 بار مانگ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگ کے 3 دفعہ مانگ کے اللہ کی حکمت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں عطا کیا، آپ کو یہ ریکمینڈڈ ہے، آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی غیر اللہ سے اگر اسباب کے ذریعے بھی مانگنا پڑے تو بس ایک دو دفعہ کے بعد اس کو چھوڑ دیں، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو کہ یہ اسباب کے ذریعے میں سے مانگ رہا ہوں اور یہ قدرت نہیں رکھتا۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے 50,000 دے دے، میرا سگا بھائی ہے، وہ اپیرنٹلی دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، پر ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی نہ ہو سکتا ہے مجھے دینے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو جائے، کوما میں چلا جائے، اس کو خود کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ تو طے ہے کہ وہ اس پہ مکمل قدرت نہیں رکھتا، صرف اللہ کی ذات رکھتی ہے۔ جب صرف اللہ کی ذات رکھتی ہے تو وہ بڑا ہی احمق ہوگا جو قدرت رکھنے والے سے نہ مانگے، جس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، جس نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ تو کوئی بہت ہی بے وقوف ہوگا جو اللہ کے چھوڑ کے کسی اور کو پکارے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تکلیف آئی ہو، مصیبت آئی ہو تو انہوں نے کہا یا حضرت ابراہیم میری مدد کریں۔ حضرت ابراہیم کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ ہے، کہا حضرت جبرائیل میری مدد کرے، جو ایکچولی مدد کے لیے آتے تھے، جو فزیکلی اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے انبیاء کی مدد کے لیے، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اے جبریل میری مدد کرے۔ کسی صحابی نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فوت ہو چکے ہوں تو انہیں کہ جی میری مدد کرے۔ آمنے سامنے تو ٹھیک ہے، حضور کے پاس لوگ آتے تھے، دعا بھی کراتے تھے، آپ ہمارے صحابہ کے محسن بھی تھے، طبیب بھی تھے، استاد بھی تھے، ہر طرح سے مدد فرمانے والے تھے، تو لوگ آتے تھے اور آپ سے ہدایت توفیق، فزیکلی بھی پیسے بھی مانگتے، سارا کچھ کرتے تھے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت میں ہوتا تھا اللہ کے حکم سے وہ مدد فرماتے تھے۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہوں تو صحابہ جنگ میں پھنس گئے، کسی مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری مدد کریں۔ تو یہ ایک توحید کا موضوع ہے، اس کو کلیئرلی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، بس جی کسی کے جذبات مجرون، اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف ہے، تو خود بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور جن سے انسان محبت رکھتا ہے ان کو بھی کلیئرٹی دینی چاہیے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے بتاؤ تو بھلا اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب یا آپ پہنچے قیامت تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اس میں ایک واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یہ ابو جہل جو اسلام کا دشمن ترین آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ۔ جب فتح مکہ ہوئی تو چند لوگوں کے جرائم اتنے سنگین تھے کہ ان کے متعلق یہ حکم دیا گیا کہ ان کو تو قتل کر دیا جائے، اور اکرمہ ان میں شامل تھے۔ یہ وہاں سے ہو گئے فرار۔ اب یہ اس میں تھوڑا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے سنن نسائی میں، اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ پھر باقی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ بٹ بریفلی کیا ہوا کہ حضرت اکرمہ جو تھے یہ ایک نا کشتی میں سوار ہو گئے،
اور وہاں پہ جب سوار ہو رہا تو درمیان میں آ گیا سمندر میں طوفان. اب جب طوفان آیا تو اب یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، باقی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا. اب دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا اور طوفان ہوتا گیا شدید. اب جو کشتی والے تھے انہوں نے کہا کہ خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اب جو تمہارے معبود ہے نا، یعنی اللہ کے سوا جو ہیں، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے اس مقام پہ کہ اب طوفان جو ہے یہ بڑھ گئے. اب سوچیں ابو جہل کتنا کٹر مشرک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا. جب اللہ کا عذاب آیا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے تو اس کو غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا گیا. وہ اس کے لیے وہ عذاب وہاں سے ابتدا ہو گئی. اور اس کا بیٹا ساری زندگی حضور کا دشمن رہا. تو اس کے ساتھ بھی جب اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک سچویشن ایسی آ گئی جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے. تو انہوں نے کشتی والوں نے کہا، کیونکہ ان کا تو یہ کام تھا، ان کو پتا تھا کہ بھائی یہاں پہ اب دیوی دیوتاؤں کو پکارنے سے مقام حل نہیں ہوگا، اب خالص اللہ کو پکارو. تو اکرمہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، جو ہستی سمندر میں بچاتی ہے، اور اگر سمندر میں مجھے خالص توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو پھر خشکی میں بھی مجھے اس کے سوا کچھ نہیں بتا سکتا. وہاں انہوں نے کہا اللہم یا اللہ، میں نے تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس مشکل میں جن میں میں پھنسا ہوں، تو میں جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا، اور امید ہے کہ میں انہیں مہربان بخشنے والا پاؤں گا. اور پھر وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سن 8 ہجری میں حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ اگرچہ ان کے قتل کا فتویٰ بھی دیا ہوا تھا لیکن ضرور جی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. اور پھر وہ اتنے زبردست صحابی بنے. دور ایکچولی ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ان کو اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا کرو ان کے سامنے. یعنی ابو جہل کو تو ابو جہل کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے جہالت کی حد کر دی، بٹ ان کے سامنے وہ پھر اس کا جو اصل نام تھا عمر بن حشام، تو وہ اکرمہ بن عمر شاید کیا کے بلاتے تھے. اور پھر جنگ یرموک ہوئی سن 13 ہجری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا تھا، مگر 13 ہجری میں پھر یہ کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر جنتوں میں جگہ دی ہوگی. تو یہ سچویشن اتنے کٹر مشرکوں کو بھی وہاں جا کے اس سچویشن میں سمجھ لگ گئی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ کوئی عالی مدد ہی پکارتا ہو یا کچھ پکارتا ہو، ہم بھروسہ کر لیتے ہیں دنیا کی چیزوں پہ، چاہے کانسیپچولی ہم بالکل توحید پہ کاربند ہوں، لیکن پریکٹیکلی ہم دنیاوی سہاروں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں بعض اوقات. یعنی جہاں اسباب سے مدد لینے کی اجازت ہے نا، اس میں بھی ہم ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے سوا جو بھی دنیا کی چیز ہے، پیسہ ہے، سفارش ہے، رشوت ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تعلق ہے، کسی سے مدد کی امید ہے، بس اس کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے. اتنی لمٹ جتنی یعنی کیونکہ اس کی بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے. صحابہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور وہ گھوڑے کا جو چابک ہے وہ ہاتھ سے گر گیا ہے تو کسی سے وہ نہیں مانگتے تھے، اتر کے اٹھاتے تھے. تو ان کو پھر یہ سمجھایا گیا کہ نہیں، اتنی مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ الاؤڈ ہے، بٹ اتنی الاؤڈ ہے کہ آپ کا چابک گر گیا، آپ کسی سے مانگ لیں، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر سے کہہ دیں گے ڈاکٹر صاحب یہ میرے مریض کو پہلے دیکھ لیں، ہیلپ کر دیں، سپورٹ کر دیں، ٹھیک ہے یہ الاؤڈ ہے. کوئی غریب ہے اس کو نہیں پیسے کسی سے مانگ لے پیسے، یہ الاؤڈ ہے، لیکن بس ایک حد تک. اصل مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ اب بات آگے کنٹینیوڈ ہے. بل ایاہو، یہ ایاہو کو ہم ذرا سمجھ لیں، ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. نہ عبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، نہ عبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نہ عبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اس کا کو اگر پیچھے لے آئے تو اس سے ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے. نہ عبدو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، یہ اس
वजह से आता है कि का पीछे चला गया। और कन वुदू पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो इसके साथ एक ईया लगा देते हैं, तो हम कहते हैं ईया का नाबुदू। इस ईया का वैसे कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है बल इय्याहु तदऊना, बल्कि सिर्फ उसी को तुम पुकारते हो। यानी जब ऐसी मुसीबत में फंस जाते हो, जो कट्टर से कट्टर मुशरिक भी है, जब ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि उसको मौत सामने नजर आ रही होती है, तो उस वक्त तो तुम सिर्फ और सिर्फ उसी को पुकारते हो। फयक्शिफु, तो वो दूर कर देता है। काफ शीन फे, कशफ यक्शिफु का मतलब होता है किसी चीज का पर्दा उठा देना, किसी चीज को हटा देना, दूर कर देना, खोल देना। तो वो दूर कर देता है माँ तदऊना इलैहि, माँ जिसको, तदऊना तुम पुकारते हो, इलैहि उसकी तरफ, मतलब ये कि जिस मुसीबत से बचने के लिए उसको पुकारते हो, जिस चीज की तरफ उसे पुकारते हो। ये है लफ्जी तर्जमा। जिस चीज की तरफ, जिस चीज और इला हो गया ना तरफ, जिस चीज की तरफ उसको पुकारते हो। मुहावरा आसान तर्जमा है कि जिस मुसीबत से बचने की खातिर तुम उसे पुकारते हो, उस मुसीबत को वो दूर कर देता है। क्यों वो दूर कर देता है? क्योंकि सिर्फ वो दूर कर सकता है। ये है असल समझने वाली बात। दुनिया में कोई दुख तकलीफ परेशानी तंगदस्ती कोई मुसीबत आ जाए, उसको दूर करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। आंखों को बीमारी हो गई है, बड़ी संगीन हो गई है, सिर्फ अल्लाह उसको दूर कर सकता है। अब अल्लाह ताला उसको दूर फरमाएगा या नहीं फरमाएगा, ये तो उसकी हिकमत पे डिपेंड करता है। हम वो हिकमत समझ नहीं सकते। अगर हमारे किसी अजीज को कुछ बहुत संगीन बीमारी लाहक हो गई, हमने अल्लाह से बहुत दुआएं की और वो फिर भी दुनिया से गुजर गया, तो अल्लाह की रजा ऐसी होगी। ये हमें क्लियरली समझने की जरूरत है। लेकिन जब हमने उससे पहले दुआएं करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, तो वो उसके लिए इलाज जरूर कराए, जो भी असबाब इख्तियार करने वो जरूर इख्तियार करे, वो जरूरी है, उनका हुक्म दिया गया है। जो एक मिसाल हदीस में बड़ी क्लियर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, तो आपने उससे पूछा। अब आप भी क्योंकि बहुत ज्यादा दुनियावी लिहाज से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा समझदार थे, आपने जज कर लिया होगा उस शख्स के मुतालिक। तो आपने उससे पूछा कि अपना ऊंट कहाँ छोड़ के आए हो? तो उसने कहा कि मैंने अपना ऊंट अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ दिया। तो ये है, तो ये बड़ी तौहीद की बात खालिस। ये हुजूर ने उसको फरमाया कि जाओ पहले ऊंट का घुटना बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी की औलाद नहीं हो रही या कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, कोई भी, तो उसके लिए आपने एफर्ट तो करनी है, दुनियावी असबाब तो जरूर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसके बाद तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर करना है। और जो असबाब के बगैर पुकारना है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही दूर कर सकता है। तो जब आपके सर में दर्द हो और आप पेनाडोल की गोली खाएं, तो ये ज़हन में रखें कि ये मैं गोली इसलिए खा रहा हूं कि मेरे रब ने मुझे असबाब इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है, वो अल्लाह ही का हुक्म है। तो हुजूर ने अगर कहा कि ऊंट का घुटना बांधो, तो अल्लाह के हुक्म की हमें पहुंचाया उन्हें। तो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक हमने सर दर्द का अगर इलाज करना है, तो गोली तो हमने खानी है, लेकिन ये बिलीफ नहीं रखना कि ये गोली खाऊंगा तो मैं हर हाल में सेहतमंद हो जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रखना है कि गोली मैंने खा ली, असबाब इख्तियार कर ले, इंशाअल्लाह मुझे इससे सेहत हासिल होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने फरमाया है, कुरान शरीफ में एक जगह आता है कि जब कोई बात कहो कि जी कल मैं ये कर लूंगा, तो ये मत कहा करो, बल्कि कहा करो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ पे ये बात एक दूसरे एंगल से हो रही है कि वो दूर कर देता है तुम्हारी मुसीबत इंशाअ, अगर वो चाहे। यानी अगर उसकी हिकमत में होगा, उसकी मशीयत में होगा, तो वो उस तकलीफ को दूर फरमा देगा। व तनसौना मा तुशरिकून, यानी तुम उसी को पुकारते हो और तुम भूल जाते हो
ان چیزوں کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. جب تمہارے اوپر وہ گھڑی آ پہنچتی ہے، اللہ کا عذاب یا کوئی سخت تکلیف یا قیامت یا موت کی گھڑی آ جاتی ہے، تو پھر تو تم خالص اسی کو پکارتے ہو. تو پھر اگر اس تکلیف، اس مصیبت کے عالم میں صرف وہی ہے جس کو پکارنا چاہیے، تو عام حالات میں بھی صرف اسی کو پکارو. یہ کامن سینس کا سوال ہے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو تم بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اچھا، لقد ارسلنا، اور ہم نے بھیجے ہیں، ہم بھیج چکے ہیں. کس کو بھیج چکے ہیں؟ یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے، انڈرسٹوڈ ہے رسولوں. اور ہم نے بھیجے رسول تم سے پہلے والی امتوں کی طرف، من قبلی کا آپ سے پہلے، اممن امتیں، الہ کی طرف. تو ہم نے آپ سے پہلے والی امتوں کے پاس بھی اپنے رسول بھیجے ہیں. اخذناہم بالبأساء، کیونکہ بات وہاں سے ہو رہی تھی جہاں وہ مطالبہ کیے جا رہے تھے کہ عذاب دکھائیں، عذاب دکھائیں، نشانی دکھائیں، نشانی دکھائیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے رسولوں کے ہاں، جو قومیں تھیں ان کے ہاں جب رسول بھیجے تو کیا ہوا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، باس سختی، تنگی، یہ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آ چکے ہیں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف. تو پھر عام طور پہ جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو ایک کا مطلب ہم کر لیتے ہیں تنگ دستی، اس کا مطلب ہم کر لیتے ہیں جسمانی تکلیف. مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی. جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے پڑھے کہ وہ عذاب آتے تھے، وہ خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، وہ سنڈیوں کا عذاب وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ان کو مبتلا کیا، لفظی ترجمہ ہم نے پکڑا انہیں تنگ دستی اور جسمانی تکلیف میں. مطلب یہ بن جائے گا ہم نے ان کو مبتلا کیا مالی اور جسمانی تکالیف میں. لعلہم یتضرعون، یہ جو ضاد، رے اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، اور جب اس سے باب تفاعل بنتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کمزوری کا اظہار کرنا. تو اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں تضرع. اور اس کے اندر جنرلی ایک مفہوم شامل ہوتا ہے کہ آپ اظہار ایسے کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو بھی نظر آ رہا ہے، یعنی گڑ گڑانے کے معنوں میں ہے. اور یہ جو گڑ گڑانا ہے یہ لوگوں کو نظر آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور لوگ گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ٹیمپریری تکلیفوں میں مالی اور جسمانی مبتلا کیا تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. کیونکہ جب انسان کو ایک تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جو پچھلی آیت میں بیان ہوا، تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. اور اگر مصیبت ذرا سخت ہوتی ہے پھر تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قوموں پر یہ بھیجی. اب کچھ ان میں سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں، جیسے حضرت اکرمہ نے حاصل کی. اس وقت اللہ نے مصیبت دور کر دی، اب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. اگر وہ خشکی پہ پہنچ کر ان کا پھر ارادہ تبدیل ہو جاتا، کیونکہ لوگوں کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں. موت جب سامنے ہوتی ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے. اگر مسلمان ہے تو واپس آگے بہت فوراً نیک نمازی بھی بن جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا استقامت عطا فرمائے تو ظاہر ہے اس کی پھر بیڑی پار ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ اپنی سنت بتائی کہ ہم نے پچھلی امتوں کی طرف جب رسول بھیجے تو ہم نے ان قوموں کو، ان لوگوں کو تکالیف سے گزارا تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹیں، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجے بہت سے رسول. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے رسول، الا امم میں سے بہت کا مطلب ہے، اور ہم نے بھیجے اپنے رسول بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے.
بس ہم نے ان کو مبتلا کیا مالی اور جسمانی تکالیف میں تاکہ وہ خدا کے آگے جھکیں گر گڑائیں. بس لو کا مطلب اگرچہ بھی ہوتا ہے، کیوں بھی ہوتا ہے، لا نہ، تو کیوں نہ ایسا ہوا، اذ جب، جاءہم آئی ان کے پاس، بأسنا ہماری تکلیف. اب یہاں باس اکیلا آیا ہے، ذرا نہیں ہے، دیکھ وہ دونوں اس میں شامل. باس کا ویسے مطلب ہوتا ہے سختی، کسی چیز کے سخت ہونے کے لیے آتا ہے، اور بیسا بھی اسی سے ہے. بیسا کا پھر مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا ہے، وہ ایک طرح سے محاورہ بن جاتا ہے. تو باس بہرحال کہتے ہیں سختی کو. تو اب باس اور درا اگر اکٹھے آئیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا مطلب کر لیں گے. اب یہ اکٹھا جائے تو ان دونوں کو کور کرتا ہے. جب آئی ان کے پاس ہماری تکلیف یا ہماری پکڑ یا ہماری آزمائش، تو ایسا کیوں نہ ہوا تضرعوا کہ وہ گڑ گڑائے، کہ وہ جھکے، آجزی اختیار کی. تو کیوں نہ انہوں نے خدا کی طرف آجزی اختیار کی، جیسے حضرت اکرمہ نے تو کر لی. ولیکن، اور لیکن، قست قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل. جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک روٹین میں ہوتے ہیں، اپنے خواہش نفس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چسکا ہوتا ہے اپنی سرداری کا، اپنے مال پیسے کا، جو اسلام قبول کرنے کی صورت میں انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان قربانیوں کو وہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. شراب چھوڑنی پڑتی ہے، برے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، حرام خوری چھوڑنی پڑتی ہے. بعض اوقات اپنی برادری کا، جیسے وہ ہمارے بڑے محترم ہیں گیل صاحب جو عیسائی سے مسلمان ہوئے، سارا خاندان چھوڑنا پڑا. تو عام طور پہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، خیر ہے، دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک دفعہ مشکل سے نکل آتا ہے تو دل واپس سخت ہو جاتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. وہ خوبصورت چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، واپس دوبارہ جسٹیفیکیشن آ جاتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ساری برادری یہ کر رہی ہے. ایک آدمی موت کے منہ سے واپس آیا، اس نے توبہ کر لی، آئندہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، آئندہ میں رشوت نہیں کھاؤں گا، اسراف نہیں کروں گا، نمود و نمائش نہیں کروں گا. اس کے بعد سال 2 سال گزر گئے، بچے کی شادی آ گئی، اب جسٹیفیکیشن پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، نہیں نہیں، اس سے تو فرق نہیں پڑتا، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو نیکی کا کام ہے. 1,000 بہت امیر امیر لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دوں گا تو لوگوں کو کھانا کھلانا تو بڑا ثواب کا کام ہے. حالانکہ ثواب کا کام تو ہے غریبوں کو کھانا کھلانا. اس کو کھانا کھلانا میں کتنا کو ثواب ہو جائے گا جو بیچارہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے آپ کی شادی پہ آ رہا ہے، اس کا ٹائم ہی نہیں آتا آنے. تو خوشنما بنا دیتا ہے انسان. آپ جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اداکاریاں کر رہے ہیں، فلمیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی خوشنما بنا دیتا ہے انسان. پھر وہ بڑے بڑے فلم ایکٹر اور ایکٹریسیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہماری فلم کامیاب ہوگی. ایسا وہ کنفیوز کرتا ہے انسان کو شیطان، اور وہ خود سے کنفیوز ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے شعور تو دیا ہوتا ہے کہ وہ چیز مکس ہو جاتی ہے، گڈمڈ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بیٹا چاہیے تو وہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے جھاڑو دو، وہ بزرگ بڑی کرنی والے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ بزرگ بڑی کرنی والے تھے، اللہ سے ہی مانگتے تھے. ابھی بھی جا کے جب تم ان سے مانگو گے، وہاں پہ جھاڑو دو گے، اصل میں تو تم اللہ ہی سے مانگ رہے ہوگے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے پیارے ہیں. اور اللہ کے بندوں سے مانگنا اور اللہ سے مانگنا یہ تھوڑی فرق بات ہے. وہ جو مشرکین تھے نا، وہ تو پتھر کے بتوں سے مانگتے تھے، ہم تو پتھر کے بتوں سے نہیں مانگتے. ہر چیز کو انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے اور ایسے خوبصورت بنا لیتا ہے کہ وہ دینی جذبے سے کام شروع ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، یہ سود کا کام نہیں کریں گے تو مسلمان ترقی کیسے کریں گے، مسلمان دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. ہاں سود اس زمانے میں ایک حرام ہوتا تھا سود، آج کے دور میں اگر آپ سود کا کام نہیں کرتے تب تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. غامدی صاحب بھی جا کے فتوے دے آتے ہیں کہ ہاں جی یہ سود پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے، اس سے تو لوگوں میں بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، اس لیے یہ سود وہ سود ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی کوئی ڈیفینیشن نکال لی ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ تو وہ خدا کی طرف جھکتے، اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان عملوں کو جو وہ کرتے تھے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. فلما
پھر جب نسو انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، ما ذکروا بھی، ذکر یذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اس سے باب تفعیل ہوتا ہے ذکر یذکر تذکیرن، تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا، ذکرہ کا مطلب ہے اس نے یاد کیا، تذکرہ اس نے یاد دلایا، یعنی نصیحت کی، یاد دہانی کرنا، تو اس کا یہ پیسو وائز ہے، جو نصیحت کی گئی ان کو بھی جس کے ذریعے، یہ ہے جو ہے یہ اس ماں کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر عائد۔ تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف آزمائش کی، پہلی آزمائش یہ تھی کہ ان پہ تکلیفیں بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اب دوسری آزمائش یہ آئی کہ بس ٹھیک ہے، پھر ان کو کھلا چھوڑ دیا، بلکہ آزمائش کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان کی رسی دراز کر دی اللہ نے، کہ اب ٹھیک ہے، پھر اب یہ پورے عذاب کے مستحق ہو جائیں، پھر ان کے پاس اب آپشن نہ رہے کوئی بھی، تو ان پر ہر نعمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ فرحوا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خوش ہونا، خوشی سے پھٹ پڑنا، اترانا بھی اس میں آتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ اترانے لگے، بیما اس چیز پر، اوتو جو انہیں دی گئی، یعنی دی اللہ نے تھی اور وہ یوں اترانے لگے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کمال کیا ہے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، دفعتن، فاذا، پس اس وقت، اس صورت میں، یکا یک، ہم وہ ہو گئے مبلسون، مبلس جو ہے یہ ابلاس کا فائل ہے، ابلسا یبلسو، اس سے فائل بن جائے گا مبلسون، جیسے مسلمون ہوتا ہے، اور ابلاس کا مطلب ہوتا ہے سخت مایوس ہونا یا مایوسی کے باعث غمگین ہونا، تو پھر وہ اس وقت سخت مایوس ہو کے رہ گئے، بالکل ایک دم ہکا بکا سے رہ گئے۔ تو یہ اب اوور آل اللہ تعالیٰ نے ایک پوری ان 3 آیتوں میں پکچر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، یوں نہیں ہوگا کہ وہ مطالبہ کریں گے کہ عذاب دکھاؤ عذاب دکھاؤ، تو اللہ کے نبی ان کے اوپر عذاب نہیں آئیں گے، اور وہ عذاب دیکھ کے کہہ دیں گے اچھا یہ اب ہم نے مان لیا اور عذاب واپس چلا جائے گا، نہیں، یہ تو ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ ہوا تھا، اور اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایکچولی وقت سے پہلے نکل گئے تھے، تو ابھی قوم کے اوپر وہ پوری اتمام حجت نہیں تو ان کو آپشن مل گئی، وہ تو اللہ نے بتا دیا اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسول بھیجتا ہے، پھر ان کو مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، وہ سوچیں کہ یار دیکھو ہم نے نبی کی بات نہیں مان رہے، تو ابھی ہمارے پاس یہ ٹیمپریری تکلیف آ رہی ہے، ہم پہ وہ فیصلہ کن تکلیف نہ آ جائے کہ ہم بالکل تباہ ہی نہ ہو جائیں۔ لیکن تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ ان کے دل نرم نہیں ہوئے، جیسے ہی اس تکلیف سے وہ باہر نکلے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور جن برے اعمال میں وہ مبتلا تھے شیطان نے ان کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ان اعمال سے بعد آتے وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ان کو ان وارننگ کے بعد عذاب ہی لینا ہے تو اب یہ نہیں سے سبق حاصل کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کے رسی دراز فرما دیتے ہیں، وہ اپنی کامیابیوں پہ مگن ہو جاتے ہیں اور اترانا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں پھر ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اگر اللہ بھی ہمیں دے رہا ہے، چاہے ہم شرک بھی کر رہے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہم تو بڑے کامیاب ہیں، اس پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ شش در رہ جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا یکا یک، دفاتن،
اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب یہاں پر تفصیل ان کی نہیں آئی، اس سے اگلی جو صورت ہے سورہ آراف، وہ ایک طرح سے جوڑا ہے سورہ انعام کا، اس میں ان قوموں کی تفاصیل آئیں گی کہ پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، قطیہ یعنی قطع کا مطلب ہے اس نے کاٹا، قطیہ وہ کاٹ دیا گیا۔ کیا کاٹ دیا گیا؟ دابر القوم، یہ دابر القوم یہ الفاظ نا ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر کھڑا ہے تو اس کے جو سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امام، جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلف۔ اس کے علاوہ بھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کا روٹ ہے کاف بے لام، تو جیسے قبلہ ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے نا، وہ کاف بے لام سے ہے۔ قبل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قابل، تو قابل کا مطلب ہوتا ہے آگے آنے والا، سب سے آگے مراد یہ ہے۔ تو ہم اردو میں بھی قابل اسی سینس میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت قابل ہے، یعنی یہ باقیوں سے آگے ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، آگے آ کے کھڑا ہے۔ اور دبر جو ہے یہ پیٹھ کو کہتے ہیں، پیچھے ادبار اس کی پلورل بھی استعمال ہوتی ہے کہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے بل مڑ گئے۔ تو جو پیچھے آنے والا ہوگا یعنی اس کا فائل ہوگا وہ ہوگا دابر۔ دابر کا مطلب ہے لاسٹ پر آنے والا، آخری۔ اب یہاں پہ جو استعمال ہوگا نا دابر القومی، تو دابر القوم ہوگا قوم کا آخری، سب سے اینڈ والا جو قوم کا بندہ ہے وہ، تو قوم کا آخری اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو یہ ہے ایک محاورہ، یعنی قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا، بالکل نیست و نابود کر دیا گیا، جو ان کا آخر میں بچنے والا تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا۔ تو اردو محاورہ بھی اس کو کرتے ہیں کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو یہ دابر کا مطلب پریکٹیکلی اس طرح جڑ نہیں ہے، یہ محاورے میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، کس قوم کی؟ الذین ظلموا، جو ظلم کرتے تھے، پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی یہ اللہ تعالی رب ہے، اور اس کے رب ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ایسے جو نابکار لوگ ہوتے ہیں، جو ڈھیٹ بے حیا لوگ ہوتے ہیں، ان کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو دوام ملتا ہے جو نیک ہوتے ہیں۔ تو جب رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر تو یہ عمل ان کی موجودگی میں دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور جہاں رسول نہیں آئے یا اب نہیں آئیں گے تو یہاں پر جو ظالم لوگ ہوں گے پھر وہ وہاں جا کے ملیا میٹ ہو جائیں گے، اور دوام ان کو ملے گا جو نیکوکار ہوں گے۔ یہی تو اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے۔ رب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کی طرح جو مرضی ہو رہا ہے اس کو اگنور کر دے، کہ کوئی کسی کو بھمبوڑ رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھرے، اور بعد میں اس کو بھی جنت میں ڈال دے اور اس کو بھی جنت میں ڈال دے، یا اس کو بھی فنا کر دے اور اس کو بھی فنا کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ رب العالمین ہے، سب تعریف سب شکر اسی کے لیے ہے، وہ ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ رسولوں کے معاملے میں دنیا میں ہی ظالم قوم میں ملیا میٹ ہو گئیں، دوسری جو ہے وہ پھر آخرت میں جا کے ہو جائیں گی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور شکر کا سزاوار تو صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، اب یہ وہی والا ہے جو ہاں ارأیتکم آیا تھا، یہاں ارأیتم آ گیا، بتاؤ تو بھلا، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر لے جائے اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، یعنی تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر دے، وہ ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو تمہیں سننے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، تم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور تم ڈھیٹ بن کر جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہو، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اب بتاؤ تو بھلا، اگر پھر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں تمہاری ختم کر دے، فزیکلی ختم کر دے یا روحانی طور پر ختم کر دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، جو تمہیں لا دے اس کو، یعنی ان کو واپس لا دے۔ تو یہ بھی ایک
توحید کی ہی بات ہے، اور یہ بات اس سینس میں ہے کہ یہ جو تم عذاب آپ کا مطالبہ کر رہے ہو، اس کو ایک دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم پہ اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے، کوئی تنگستی بھیج دے، کوئی عذاب بھیج دے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اور کوئی اس کے بعد دور نہیں کر سکتا. اور اگر روحانی عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے اور تمہاری ڈھٹائی کے باعث تمہارے سننے سمجھنے کی صلاحیت کو، دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، کون ہے جو تمہاری قوتوں کو، صلاحیتوں کو پھر بحال کر سکے گا؟ پھر تو پکے پکے تم تباہی ہو گئے. تو ابھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو. اور مشرکین مکہ کا موقع تھا، کچھ نے فائدہ اٹھا لیا، کچھ نے نہیں اٹھایا. ہمارے پاس بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے سننے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ہم جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کی خاطر حق کا انکار نہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اپنی کتاب دی، اس کو سمجھیں، غور کریں، اس سے تعلق جوڑیں، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کیا ہمارے اعمال ہمارے پیارے نبی کی ہدایات کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ جہاں پر نہیں ہے فوراً اپنی امپرومنٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتے، ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دنیا بھی مانگیں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی تکلیف ہمیں کو دے دی یا روحانی تکلیف ہمیں کو دے دی، تو اس کے سوا کوئی ہمیں دور کرنے والا نہیں ہے. ہم کس کو بلائیں گے جو ہمیں واپس لا کر دے گا؟ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیاتی، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں. ثم ہم یصدفون، یہ صدف کا مطلب ہوتا ہے کنارے پہ کرنا، اور پھر کنارے پر ہونا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، کنارہ کش ہونے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی اعراض کرنا، انکار کرنا بھی آ سکتا ہے، اعراض کرنا، اگنور کرنا. ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اگنور کیے جا رہے ہیں. یعنی اگر اگنور کیے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کی مرضی ہے، پھر ان کا کیا ہوگا، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. کہہ دیجئے، بتاؤ تو بھلا، اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لے تمہاری سننے دیکھنے کی صلاحیت کو اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو اس کو واپس لا دے؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں بدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، بتاؤ تو بھلا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک. اچانک آ جائے مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، ایک دم اللہ کا عذاب آ گیا. او جہرتن، یا کھلم کھلا. جہری نماز ہوتی ہے نا جو جس میں اونچی آواز سے بولا جاتا ہے، یعنی کھلم کھلا سے مطلب یہ ہے کہ تمہیں نوٹس دے دیا. وہ جو قوم سمود تھی، ان کو 3 دن پہلے بتا دیا گیا کہ اب تم پر عذاب آئے گا. اور وہ پھر وہ خیر ایسے بے وقوف تھے کہ عذاب کے بادل آ رہے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ بارش ہونے والی ہے. تو اچانک آ جائے، تمہیں خبر نہ ہو، یا ڈنکے کی چوٹ پر آ جائے، جیسے مرضی اللہ کا عذاب آئے. سوچنے والی بات یہ ہے، ہل یہلکو، کون ہلاک ہوگا، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم لوگوں کے. یعنی جو برباد ہوگا، رسول کے جھٹلانے والوں میں سے برباد ہو، یا جب قیامت ایک دم آ دھمکے گی، اس وقت کون ہلاک ہوگا، کون برباد ہوگا؟ ظالموں کے سوا تو کوئی نہیں ہوگا. صرف وہ لوگ برباد ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا. جو ویلے آئی نا، جو ٹیمپرری تکلیفیں، وہ تو چلو سب پہ آ جاتی ہے. قحط پڑ گیا تو نیکوکاروں کو بھی قحط کا سامنا کرنا پڑا، اور ظالموں کو بھی قحط کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ والا عذاب آتا ہے نا، جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط پر عذاب آیا، قوم نوح پہ، تو پھر وہ لوگ جو نیک تھے ان کو بچا لیا گیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نکال کر لے گیا. اور جو پیچھے قوم بچ گئی وہ تباہ ہو گئے، تو ظالم ہی تباہ ہوئے اس کے اندر. اسی طرح جب قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، وہ تو مزے میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے. یہ ظالم ہی ہیں جو تباہ و برباد ہوں گے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. کہہ دیجئے، بتاؤ تو بھلا، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب
بے خبری میں اچانک یا ڈنکے کی چوٹ پہ، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے۔ وما نرسل المرسلین الا، یہ اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ کریں گے نہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا مرسل جس کو بھیجا گیا، یہ مفعول ہے۔ ارسلا یرسلو سے ایک ہوگا مرسل، مرسل ہے بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، اور ایک ہے مرسل یعنی جس کو بھیجا گیا، مفعول۔ تو ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو الا مبشرین، سوائے اس کے کہ وہ مبشر ہوں۔ مبشر اب جو ہے یہ فائل ہے، سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوں، یعنی ہم نے تو رسولوں کو صرف خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ رسولوں کا یہ کام نہیں تھا کہ جا کے عذاب کی نشانیاں دکھاتے پھریں، تو ان کو تو اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائیں اور خبردار کریں۔ فمن آمن و اصلح، پھر جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی۔ ایمان لے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نبی کی امت میں شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ایمان والے ہیں تو بس، نہیں نہیں۔ ایمان صحیح والا ایمان جس کا تقاضا ہے لازمی کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، تو اگر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ جنت میں ہوگا۔ صرف اور صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ سچویشن رسولوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اندیشے نہ ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ خندق سے پہلے کی بات ہے، تو اونچی سی آواز آئی، تو صحابہ بھاگے بھاگے گئے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہوا، تو پتہ لگا حضور وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے اور تشریف لا رہے تھے واپس چیک کر کے کہ کیا ہوا۔ یا ایک دفعہ حضور نے کہا کہ کون ہے جو میرے خیمے کا پہرا دے تاکہ میں آرام سے آج رات کو سو سکوں اور آرام کرتا ہوں۔ یعنی یہ اندیشے تو ظاہر ہوتے تھے اور غم بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے تو ظاہر آپ کو غم ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو بھی بہے۔ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، پس جو ایمان لائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو وہی ہے جس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور جس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو چھوئے گا عذاب، ان کو پہنچے گا عذاب، ان کو پکڑے گا عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول بنیادی طور پر خدا کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عذاب دے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ایمان اور عمل صالح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے، بنیادی طور پر خوشخبری دینے آتے ہیں اور ان کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ اگر غلط کام کرو گے تو عذاب آئے گا۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ آئیں نشانیاں دکھائیں، فرشتے لے کے آئیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہیں پہنچے گا عذاب اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کی نافرمانی کے سبب ان کو عذاب پہنچے گا۔ قل، کہہ دیجیے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، یقول وہ کہتا ہے، اقول میں کہتا ہوں، لا اقول میں نہیں کہتا تم سے، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس ہیں اللہ کے خزانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ تمہیں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اگر تم نے ان سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی حجت کرنی ہے، کوئی بحث کرنی ہے، تو اس چیز پہ کرو نا جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر اپنے اعمال صحیح نہیں کرو گے، اگر توحید پر کاربند نہیں ہوگے، اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، تو تمہارے سامنے ایک عذاب آ رہا ہے بڑے دن کا جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس کا تو تم جواب نہیں دے رہے۔ تم کہتے ہو کہ اچھا اس کے پاس کو خزانے ہونے چاہیے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ حضور نے کہا میں تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ مجھے سارے غیب معلوم ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن پہنچایا یہ غیب سے ہی آیا ہے،
تو یہ جو غیب اللہ تعالیٰ نے حضور کو دے دیا وہ تو حضور جانتے تھے، اس کے علاوہ تو حضور نہیں جانتے تھے۔ مثال کے طور پہ قیامت کب آئے گی تو حضور کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی، حدیثوں سے بھی یہی پتہ لگتا ہے، قرآن سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اور کسی کو نہیں پتا، تو حضور کو بھی نہیں پتا، تو ٹھیک ہے حضور نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ ہی نہیں کیا میں فرشتہ ہوں، تو وہ آگے جواب کہیں نہیں کسی فرشتوں کو بھیجتے یا اس کے ساتھ کو فرشتہ اترتا جو اعلان کرتا پھرتا۔ یہ جس قسم کے مطالبات یہ 8ویں آیت سے شروع ہوئے ہوئے ہیں، یہ جو پیش کر رہے ہو، تو یہ تو میرا تو سوال ہے ہی نہیں، یہ بحث ہے ہی نہیں، بحث کسی اور چیز کی ہے۔ آج کے دور میں بعض تو مسلمان بھی ایسی بحثوں پہ پڑ جاتے ہیں، وہ تو بحث ہے ہی نہیں۔ اصل بحث تو اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کے بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ ہے حضور کی بعثت کا مقصد۔ حضور کی بعثت کا یہ مقصد تو ہے ہی نہیں کہ ثابت کریں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، فرشتہ تھے یا انسان تھے، مطلب یہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے۔ بحث تو اس چیز پہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے عقیدہ کس چیز کی بحث؟ عقیدہ اس چیز کی بحث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہے، یہ بحث ہے۔ آگے آپ کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، آپ کے تھوک جو ہے وہ اس میں شفا تھی یا نہیں تھی، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اپنا لعاب دہن کسی کی آنکھ میں لگاتے تھے، اس کو شفا ہو جاتی تھی، تو اللہ نے شفا رکھ دی، لیکن اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث اس پہ کرنی ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے، پردے کے کیا احکامات ہیں، کس طرح ڈسٹینس اور ڈفرنس ہونا چاہیے دونوں جینڈرز کے اندر، کس طرح معاشرے کو چلانا چاہیے، کیسے لوگوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے اور ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی چیزیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے بنیادی پیغام کے ساتھ، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یعنی الیہ یہ کہ میری طرف، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف نہیں کیا جاتا ہے، تو جو میں وہی لے کے آیا ہوں اس کے اوپر اگر کوئی بحث کرنی ہے تو کرو۔ یہ قرآن میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے مقابلے کوئی چیز لے کے آؤ۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ استوا، خط استوا ہوتا ہے نا جو اکویٹر ہوتا ہے، اکویٹ کرنے والا، کیا ایکول ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ بینا اور نابینا برابر ہو جائیں گے کیا؟ افلا تتفکرون، تم کیوں نہیں تفکر کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ خدا کے بندو اس پہ غور کرو۔ اگر میں تمہیں عذاب نہیں دکھا رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو میں نے پیغام دیا ہے اس کے اوپر غور کرو، اس کے بیس پر فیصلہ کرو کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، تو صحیح راستے پہ چلو اور غلط راستے پہ بچو۔ یہ ان مشرکوں سے بھی یہی خطاب تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی کہا ہے کہ قرآن پہ غور کرو، قرآن کو پڑھو، اس کے ذریعے اپنی زندگی گزارو، لوگوں کو نصیحت بھی اس کے ذریعے سے کرو، تبلیغ بھی اس کے ذریعے سے کرو، اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پہچانو، اس پر فوکس کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہر نماز کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے۔ جب مولوی صاحب خاص طور پہ جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جن کے اندر وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں 3 نمازوں میں، وہ جو پڑھے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ جب وہ پڑھ رہے ہو تو اس کو سمجھ آ رہی ہو وہ کہا کیا کہہ رہے ہیں، اس سے نماز میں بھی تعلق قائم ہو اور ہدایت بھی حاصل ہو۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کوئی صاحب ہے غالب نام کا ڈاکٹر جوید ہے، اچھا ظاہراً تو وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو میسج اپیرنٹلی یہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے پھیر کر اللہ کی طرف لے کے آئیں، اور وہ قرآن کو ہی سب کچھ، جس سورہ رحمان آپ کے اندر بھی شاید تک بات پہنچی، سورہ رحمان
कहते हैं कारी बासत की आवाज में सुने, सुबह दोपहर शाम कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करते हैं। वो खुद भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स डॉक्टर्स उनके पास आते हैं। तो वो काफी कंफ्यूजन हुई, मैंने वो वीडियो देखी। तो ज़ाहिरन तो मुझे वो कोई चीज़, क्योंकि वो बात करते हैं कि आप सूरह रहमान को तर्जुमा नहीं सुनना, आपने सिर्फ उसकी तिलावत सुननी है। तो मैं मतलब अपील नहीं करती ये बात, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग जो है ना वो बड़े इब्न अरबी की वो मिसालें देते हैं, और मतलब इस तरह के, अगर आपके नॉलेज में कोई चीज़ आई हो तो अगर आप उसमें है तो उस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, ये डॉक्टर साहब के मुतालिक तो मुझे कुछ मालूम नहीं, ना मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको इसकी ना बताता हूँ। इस पर आप ज़रा गौर करें। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप रुकू में, अगर आप सही से रुकू करेंगे, तो आप सही से रुकू करेंगे ना, तो आपकी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। जैसे आपके कमर का दर्द भी बेहतर हो सकता है, अगर आपकी टाँग में दर्द है एक्चुअली वो भी बेहतर हो सकता है। आप सही से सुकून से जब सजदे में जाते हैं ना, तो आपके दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो करता है और उससे आपकी बेहतर हो जाती है हेल्थ। तो जो अल्लाह ताला ने इबादत रखी हैं, उनके कुछ सन्डरी फ़ायदे भी हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई डॉक्टर साहब कहेंगे, यार आप जब नमाज़ में जाएँ ना, तो प्रॉपर सही रुकू किया करें और थोड़ी देर गुज़ारी करें। या अगर नमाज़ के अलावा भी ज़रा रुकू किया करें और आप अपनी एक्सरसाइज़ कर लें, तो इसमें हर्ज नहीं है। यानी नमाज़ की सैंक्टिटी मजरू ना हो, बट इसमें हर्ज नहीं है कि ठीक है, आपने रुकू की पोज़ीशन में आके अपनी एक्सरसाइज़ कर ली है, या वो कहें चलें जी आप नमाज़ में सजदा लंबा कर लिया करें, तो चलो अल्लाह से बातें भी हो जाएँगी और ज़रा हेल्थ बेनिफिट भी हो जाए। फ़र्ज़ करें वो ये कहते हैं आपको डॉक्टर साहब, इनमें कोई इश्यू नहीं है। कुरान शरीफ में डेफ़िनेटली असल मकसद है हिदायत। वो हिदायत तो तभी मिलेगी जब आप उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। वो तो एक उसका सन्डरी बेनिफिट भी है। सन्डरी बेनिफिट ये है कि आप मिसाल के तौर पे समझे बगैर पढ़ेंगे ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ सवाब है। आप उसकी तिलावत सुनेंगे अच्छी कारी की आवाज़ से, उससे आपकी बॉडी के ऊपर फिज़िकल असरात मुरत्तब होते हैं। वो उसका बेनिफिट है, वो सन्डरी बेनिफिट है, वो उसका मकसद नहीं है। तो एक आदमी बीमार है या उसको है और वो कहते हैं जी अल्लाह का कलाम सुने, इससे उम्मीद है अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा, तो वो अता फरमा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इवन ये तो कुरान की बात हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि हम ये दम दुरूद कर लिया करें, तो हुजूर ने कहा कर लिया करो अगर उसमें कोई शिरकिया जुमला शामिल नहीं है। तो मिसाल के तौर पे कुछ हदीसों से भी हमें ये पता लगता है कि अगर किसी के ऊपर जादू हो गया, या शक है कि जादू है, तो वो मसलन मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन सूरह बकरा ऊँची आवाज़ में लगा ले। अब ये उसके सन्डरी बेनिफिट है। अच्छा, अब जब वो इलाज की गर्ज़ से सूरह रहमान लगाएँगे ना, तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है वो तर्जुमा नहीं लगाएँगे ना, क्योंकि तर्जुमा तो तर्जुमा है, तर्जुमा कुरान तो नहीं है ना। अब वो जो उसकी रेज़ोनेंस से, यानी ये हमें मालूम है साइंटिफिकली भी कि अगर एक साउंड हो एक सर्टेन लेवल की, उसकी रेज़ोनेंस से मिसाल के तौर पे गिलास टूट सकते हैं। उसमें एक रिदम अगर पैदा हो जाए, तो वो रिदम तो अरबी से ही पैदा होगा ना, जब अरबी की तिलावत हो रही होगी और अच्छे कारी तिलावत कर रहे होंगे, जो मिस्री कारी का नाम भी लेते हैं, तो उसमें उस तरह इश्यू नहीं है, ना उसमें शिर्क है। लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो उसका एक इंतहाई लो लेवल का फ़ायदा है और वो मकसद नहीं है। कुरान शरीफ समझे बगैर पढ़ने का सवाब मिलता है डेफ़िनिटली। जितनी देर आप कुरान पढ़ते रहते हैं, आप बुरे कामों से दूर रहते हैं, चाहे समझे बगैर भी पढ़ें, तो ये लेकिन वो मकसद नहीं है, अल्लाह ने उतारा इसलिए नहीं है कि कुरान से अकेला सवाब हासिल किया जाए। असल मकसद ये है कि कुरान को समझा जाए, गौर से पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उससे अमल किया जाए तो आखिरत की ज़िंदगी मिल जाएगी। अगर वो नहीं करेंगे तो ये तो हो सकता है बंदा कैंसर से भी शिफ़ायाब हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह शिफ़ा दे दे, लेकिन उससे आखिरत की ज़िंदगी नहीं बनेगी, जो असल पर्पज़ है। तो ये दोनों में डिफ़रेंस है, उसको रखना चाहिए मद्देनज़र। तो डॉक्टर साहब अगर कह रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई शिर्क वाली बात नहीं है। तो रिजवान साहब, एक ये हमारे फ्रेंड्स में भी कुछ रिलेटिव्स में भी हैं जी, कुछ मतलब ऐसे लोग हैं, हमारे कुछ रिलेटिव हैं जनाब, वो हमारे एक बुजुर्ग थे हैं जी, रिलेटिव्स में, वो फोत हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे हैं जी। तो अब वो जो रिलेटिव है वो कहते हैं जी कि लोग उनको जो है ना बुलाते हैं अपने घरों में, क्योंकि हमारे जो ओल्डर रिलेटिव थे वो फोत हो गए, बड़े नेक आदमी थे, वो हमारे रिलेटिव को लोग घर में बुलाते हैं कि भी अपना
آ کے جو ہے نا آپ جو ہے نا بیسیکلی ان کی برکت سے جو ہے نا جو بڑے ریلیٹو فوت ہو گئے ان کی برکت سے جو ہے نا یہ جو چھوٹے جونیئر ریلیٹو ان لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, جا کے کھانے کھاتے ہیں, ان کو تحفے دیتے ہیں. تو وہ مطلب یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ یہ ایک عجیب مطلب میرا دل اس پہ مانتا نہیں اس پریکٹس پہ, اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے جی؟ اگر وہ ریلیٹو نیک تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے گا, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اب اگر ان کی اولاد اگر وہ بھی نیک ہے تو اچھی بات ہے. اب کوئی اگر ان سے محبت کرتے ہیں لوگ اور ان کو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں تو وہ لوگوں کا فیل ہے. اب وہ دیکھیں, میں ان لوگوں کو جانتا نہیں, میں کمنٹ نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے واقعی نیک ہو, والد صاحب نیک ہوں گے تو اولاد کے بھی نیک ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور کسی نیک اولاد کو لوگ اپنے گھر بلا لیتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں, ہمیں پسند ہیں, بزرگ ہیں, نیکی کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں, تو ٹھیک ہے, کسی سے کہا جا سکتا ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے گھر آ جائیں, چلیں آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. تو اللہ کے نیک بندوں کی برکت تو ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے اور کون نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کا تو ہمیں پتہ ہے, ان پہ تو ایمان ہے. آپ کے جو صحابہ تھے جن کا چیزوں سے پتہ لگ گیا تو ہمیں پتہ کہ جی بھائی یہ صحابہ بابرکت ہے, اچھا وہ تو دنیا سے گزر گئے. آج اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو ہم تو جانتے نہیں, کسی کو محسوس ہوتا ہے اسے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں ویسے کوئی بری بات نہیں ہے. رضوان صاحب ایک چھوٹی سی چیز کر دوں, انہوں نے ان کی قبر کو بھی جو ہے نا جی بہت زیادہ ایک پلیس بنا لیا ہے, مطلب فوکس آف اٹینشن. کافی لوگ ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں, وہ جو اولڈر ریلیٹو فوت ہو گئے, تو وہ ایک قسم کی قبر کے اوپر بہت زیادہ آنا جانا شروع ہو گیا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں ادھر سجدہ ہوتا ہے یا نہیں, لیکن قبر کو بھی فوکس بہت زیادہ بنا دیا انہوں نے. نہیں, قبر پہ جا کے قبر سے مانگتے ہیں, اگر تو مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے. اب یہ تو شرک ہے. اب ان کو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ ان کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو کس طرح قرآن کی طرف راغب کریں. اور اگر وہ مانگتے نہیں ہیں, بس ویسے ہی جا کے دعا کر کے آ جاتے ہیں, تو اس میں تو حرج نہیں. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس سے پہلا جو کوسچن تھا ریگارڈنگ سورۃ رحمان, اس ضمن میں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ مطلب شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک جیسے فرماتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو جب اللہ گارنٹی دے رہے ہیں تو ہمیں جیسے آپ نے سارا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا تھا, ریلیٹڈلی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ سننے میں, اور صرف اگر اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ رحم کریں گے تو اٹس یور لیول آف لسننگ اینڈ ایکسپٹنگ, اینڈ دین اس کی رحمت جو ہے وہ تو اس کا وہ تو لامحدود ہے. نہیں دیکھیں, جو سمجھنے والی بات ہے نا, جو وہاں پہ کہا گیا نا کہ غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اس کا مطلب اس مقام پر یہی ہے کہ غور سے سنو, اس سے فیض حاصل کرو اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہاں مراد آخرت کے رحم بھی. یہ جو دنیاوی شفا ملتی ہے یہ سنڈری بینیفٹ ہے, اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. بٹ ہاں سنڈری بینیفٹ ہے, تو وہ اگر کسی کو سنڈری بینیفٹ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اسے. لیکن ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. مطلب یہ لفظ آیا مبلسون, مایوسی کے لیے آیا ہے جی. تو یہ ابلیس جو لفظ ہے اسی سے نکلا ہے. جی اسی سے نکلا. وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی رحمت نہیں ہونی. تو یہ تو لفظ ابلیس اس کا حضرت آدم کے زمین میں آنے سے پہلے ہی اس کو ٹائٹل مل گیا تھا ابلیس کا, اسی وقت مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے. کیونکہ اللہ حضرت آدم کی زمین سے آنے سے پہلے ہی اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا نا. وہ واقعہ تو جنت میں ہی ہوا تھا یا خدا کے بارگاہ میں ہی ہوا تھا. یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا, تو وہاں پہ پھر الفاظ اس کے لیے وہیں پہ ابلیس کے آگے فسجدوا الا ابلیس, تو وہاں پہ وہ ابلیس ہو چکا تھا اور اس کو بھی پتا تھا, اور اس کو پہلے سے پتا تھا کہ اب میں سجدہ نہیں کروں گا, اب میں ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاؤں گا, لیکن اس کے تکبر میں اس کو سجدہ نہیں کروں. تو یہ چیز ہم لوگوں پہ بھی خدا نخواستہ اپلائی ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. تو جی بالکل. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی خاطر, اور وہ بیٹا جس کو گم ہوئے کتنے سال گزر گئے, اس کی یاد میں رو رو کے آنکھیں ختم ہو گئیں, اور جب ان کے گھر والے آ کے ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, اور ان کی ڈسکشن کا اوور آل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ تو حضرت یوسف کو یاد رکھتے رہتے ہیں, اور اب وہ مطلب یہ کہ اب وہ کہاں آئے گا, وہ مر کب گیا, وہ ختم. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر, صرف اور صرف
کافر ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہم گناہ گار بھی ہیں, ہم غلط کام بھی کرتے ہیں, تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جنہوں نے اسراف کیا, الذین اسرفوا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے, نہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو کفر میں لے جاتی ہیں, دونوں ہی کفر ہے. اس پہ ایک اس سے ہٹ کے ایک اور آبزرویشن ابھی آخر میں آیا تھا آپ نے جو پڑھی تھی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سے کہا جا رہا ہے کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں, نہ میرے پاس معجزات ہیں, تو نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں. یہ میں آبزرویشن کے طور پہ اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو غلام احمد پرویز کا لیکچر اٹینڈ کیا کرتے تھے گلبرگ میں, بڑا ریگولرلی جایا کرتے تھے سنڈے کو. تو وہ اور بڑا اپنا رضوان سے بڑا اس کا ہوتا تھا چارمنگ اس کا لیکچر. اس میں یہ جو آیت ہے اس نے اس طرح کوٹ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ڈاکیے تھے, نعوذ باللہ. وہ تو ادھر سے وہی آئی اور انہوں نے آپ کو پاس آن کر دی. تو کہنے لگے میں اس دن سے جو اٹھ کے آیا ہوں, اس کے بعد میں دوبارہ, تو خیر ان صاحب کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے یہ میں فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں, کہنے لگے جب میں سن کے یہ آیا آیت یہ اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے اس نے کیا, تو میں لاہور پڑھتا ہوا اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہوا اٹھ کے آیا, تو میں دوبارہ اس کے پاس تھی. وہ منکر حدیث بھی تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ آف ڈیٹ اس کے کلپس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں واٹس ایپ پہ بھی پوسٹ ہو جاتے ہیں, اور شاید میرا خیال ہے اس کا وہ بھی ہوگا اپنا چینل تو نہیں کہہ سکتے, یوٹیوب پہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی اویلیبل. تو میں صرف وارننگ کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کے کئی چیزیں بڑی چارمنگ لگتی ہیں. وہ منکر حدیث بھی تھا اور اس قسم کی باتیں بھی کیا کرتا تھا, اور خاص طور پہ جو دینی علماء ہیں یا تھے, ان کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا. تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس کے لیکچر کو ذرا دھیان سے سنیں اور ذرا اس پہ اس کی چارمنگ باتوں میں حالانکہ وہ دنیا سے جا چکا, ریسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے ذرا خیال رکھیں اس کو. میں آپ کو اس میں پھر میں ایک چیز آپ کو کروں, یہ جو ایک جنرل جب ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں نا کہ فلاں کی بات نہ سنیں, باتیں بڑی چارمنگ کرتے ہیں اور آپ کا عقیدہ خراب کر دے گا, میں آنیسٹلی میں جنرلی اس سے زیادہ ایگری نہیں کرتا. کیونکہ یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اور کسی کی بات اگر بظاہر غلط بھی ہے نا تو وہ بھی سن لیں, اور جو علماء کی بات ہے وہ بھی سن لیں, اور اس کے بعد اپنا فیصلہ خود کریں. اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ان کی بھی درست ہوں, کچھ چیزیں ان کی غلط ہوں گی, اور ہر یہ ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, چاہے مودودی صاحب ہوں چاہے غلام محمد پرویز ہوں, دونوں کی کوئی بات غلط بھی ہوگی اور کوئی صحیح بھی ہوگی, کیونکہ دونوں اللہ کے رسول تو تھے نہیں, نہ شیطان تھے, نہ تو ایک کی 100% چیزیں غلط ہوں گی نہ ایک کی 100% درست ہوں گی. اپنے دماغ کو اوپن رکھنا چاہیے اور اپنی نالج حاصل کرنی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بات نہ سنو, ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نالج بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, تو پھر خطرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ شامل ہو جائیں جو مشرکین مکہ کی کیٹیگری تھے, جو کہتے تھے کہ ہم نے تو جو باپ دادا سے ہمیں ملا بس ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ہمارے باپ دادا بڑے عقل مند تھے. یہ نا وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ عقل استعمال کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے, تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے ایک بندے کی بات سن لی, آپ کو پتہ لگا کہ انتہائی نامعقول بات ہے, نعوذ باللہ کے جی بس وہ ڈاکیے تھے اور بس, آپ کو پتہ ہے, آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر وہ صرف ڈاکیے ہوتے تو پھر تو ویسے ہی پوسٹ کر دیتے ہمیں کتاب اور ہم خود بیٹھ کے پڑھ لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو اسوہ حسنہ, یہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا, تو ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ آدمی بہت ہی نامعقول ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم خود سے کریں, بات سن لیں, سمجھ آ جائے, اور کوشش یہ کریں کہ صرف ایک کی بات نہ سنیں, چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہوں, چاہے وہ غامدی صاحب ہوں, چاہے وہ پرویزی ہوں, چاہے جو مرضی ہوں, چاہے وہ مفتی صاحب ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, جو بھی بات کریں سب کی بات سن لیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. پری کنسیوڈ آئیڈیا نہیں ہونا چاہیے ہمیں. پری کنسیو اگر فرض کریں کوئی چیز ہے بھی تو وہ ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے مان لیا قرآن اللہ کی کتاب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے,
یہ بات طے ہو گئی ہے. اب اس کی روشنی میں ہم ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں صلاحیت دی. تو اگر ہمیں کو آ کے کہہ دے, اور میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاید کلیئرٹی ہے. مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی نہیں سننی, فلاں کی نہیں سننی. اب تو کیا کہتے ہیں, پھر کیا کریں گا جی, اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لو. وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ کے جا کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ ہم بینک سے کام کر لیں. مفتی صاحب کہتے ہیں فلاں فلاں اسلامک بینک سے کام کر لو, جی جائز ہے. اب لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے, اور یعنی یہ جو اپروچ ہے نا, اپروچ میں یہ پرابلم ہے. اب غلام محمد پرویز صاحب کے متعلق بات کریں گے تو میں نے غور کیا, ان کی باتیں سنی پڑھی, میں نے انالیسس کر کے کر لیا کہ ان کی بات بالکل ہی کمزور اور حد سے گری ہوئی ہے, عقل سے گری ہوئی ہے. تو میں نے تو چلیے انالیسس کر لی, اور آپ کہیں گے نا میں لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں نہ سنیں, تو میں بھی کہوں گا ہاں صحیح مشورہ. However, this approach has a problem, کیونکہ اس اپروچ کے نتیجے میں پھر ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں جو اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی دماغ استعمال کرو. خطرہ صرف یہ ہوتا ہے اپنا رضوان صاحب کہ یہ لوگ اکثر بیچ میں سے یہ نا ان آئسولیشن چیزیں وداؤٹ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے اگر آپ پڑھیں تو باقی قرآن میں یہ لکھا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو وہاں سے اللہ کی طرف سے آتا ہے میں کنوے کر دیتا ہوں آپ کو. تو اس کو اگر بالکل آئسولیشن میں آپ پڑھیں تو وہی مطلب نکلے گا جو کہ وہ کہہ رہا ہے. تو اگر آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پھر ان ٹوٹیلٹی پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بیچ میں سے آیت اٹھائی پڑھ لی اور ایک چھوڑ دی. تو وہ آپ صحیح کہیں, پھر جب ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کو پھر پوری اس ٹوٹیلٹی میں پڑھے. اور حدیث جو ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کئی ایکسپلینیشن اور اس کی جو ہے وجہ نزول جو ہے اس کا وہ کئی دفعہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے آیتوں کا. نہیں, حدیث کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اسوہ حسنہ حدیث سے ہی تو پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ نے کیا فرمایا, اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. وہ تو حدیث سے ہی پتہ لگے گا کہ حدیث کو آپ انالائز کرتے ہیں, غور کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر اس کی سند صحیح لگ رہی ہے لیکن پھر بھی حدیث مثلا درست نہیں ہے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے. بٹ ایسی حدیثیں کتنی ہوتی ہیں, 0.1%. 99.9% حدیثوں میں یہ ایشو نہیں ہے. تو جب یہ ایشو نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے حدیث بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت قیمتی ہے. تو جو منکرین حدیث ہیں بالکل غلط راستے پہ ہیں, اور وہ لوگ جو حدیث کو قرآن کے مقابل یا قرآن کی تنسیخ کرنے والا کر دیتے ہیں, ان کا بھی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. مگر وہ خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے. اس خطرے کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے اچھا جی آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں سنیں, جو ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہے ہیں اس کو بھی سن لیں, دونوں کو سنیں, صرف ایک کو نہ. تو اتنا ہی کر سکتے ہیں, باقی پھر آپ اس خطرے سے کہتے ہیں نا بچ نہیں سکتے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی بات نہ سنو, وہ چارمنگ ہے, تو وہ ایکچولی بہت سارے لوگ پھر اور زیادہ زیادہ سنتے ہیں کہ یہ اتنا جو منع کر رہے ہیں چیک تو کریں ہے کیا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. اچھا, میں اسی پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا عامر صاحب کی بات کو, کہ میں نے خود بھی وہ غلام محمد پرویز کو کچھ ہی یعنی کہ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے بھی اس کے کلپس وہ دیکھنے میں آئے. تو ظاہراً تو وہ چونکہ وہ اسکالر تو تھے, انہوں نے بے تحاشا کتابیں لکھی اور ان کے متعلق ہمارے بہت سے اسکالرز نے بہت کچھ لکھا, کہ ان کی علمیت پر کسی کو وہ شک نہیں تھا. تو لیکن کیونکہ وہ ان کے بارے میں غامدی صاحب کا بھی کمنٹس اور اس سے اور بہت سے لوگوں کے, انہوں نے اپنے جو قرآن کے جو اصطلاحات ہیں وہ انہوں نے اپنے طور پر وہ تراجم انہوں نے خود ساختہ چیزیں وہ کر لی, ڈکشنری ان کی اپنی تھی. تو واقعی وہ مطلب جو ہے نا وہ واقع معراج کی مطلب ان کی رائے سن رہے ہیں, اور اس سے بہت سی چیزیں ہیں. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ گمراہ تھے اور حدیث کے منکر تھے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس طرح کی, کیونکہ علم ہونا بہت ضروری ہے. لیکن جب تک ہم اٹیچ نہیں ہوں گے قرآنیات اپنا ہمارا بہت زیادہ جو ہے نا وہ قرآن کو ہم سلسلے سے پڑھیں, احادیث کو ساتھ مطلب ملا کر پڑھیں, لیکن بہت سی چیزیں ہوتی, کلیئرٹی آتی. پھر آپ جیسے جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے, ہم بات پوچھتے ہیں کرتے ہیں. تو مگر نہ وہ گمراہ ہونے کا, میں خود بھی کافی دن بڑا کنفیوز رہا کہ یہ بندہ کون ہے. پھر میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا یہ تو غلام محمد پرویز ہے. تو وہ اپیل کرتی ہیں باتیں ان کی جو بہت سی ایسی ہیں کہ وہ علم رکھتے تھے, لیکن اصل بات وہی ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے.